کاکروچ سے مجھے یاد ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی کاکروچ آئے تھے. ان لڑکیوں نے بولڈ گانے کرنے بند کر دیے تو پھر کاکروچز نے کیا کیا, ایک عورت کو ذلیل کر کے, اس کی تذلیل کر کے, اس کو اصل مقام سے گرا کر, تو سب سے زیادہ ووٹ جو لے گا وہ کون ہوگا؟ کاکروچ بچا لیں اپنی قوم کے, کاکروچ بچا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈز آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, آج ایک بڑی دلچسپ خبر میں نے سنی ہے اور اس خبر کے ساتھ آپ کو بڑی دلچسپ باتیں سناؤں گا. محسن نقوی صاحب کا ایک بیان آیا کہ جناب کاکروچ جب کھڑے ہو جائیں گے تو سب کو بہا کر لے کر چلے جائیں گے. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, کاکروچ سے مجھے یاد ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی کاکروچ آئے تھے اور وہ ہماری پوری انڈسٹری کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چلے گئے. پتہ کیا ہوا؟ کاکروچ آئے اور کاکروچوں نے امیر بننا چاہا, اور امیر بننا چاہا, پیسے بنانا چاہے, محل بنانا چاہے, بڑی گاڑیاں لینے چاہیے, کسی نے جہاز خریدنا چاہے, کسی نے پلاٹ لینے چاہے, کسی نے زمینیں لینے کی اور جاگیریں بنانے کی سوچا, اور کرنا کیا شروع کر دیا کہ پھر نرگس جیسی آرٹسٹ سے انہوں نے بولڈ گانے کروائے, ریما سے بولڈ گانے کروائے, نیلو بیگم سے بولڈ گانے کروائے, اور ایک حد پر آ کر یہ آرٹسٹوں تو خاموش ہو گئی, احتجاج کیا, رک گئیں. حالانکہ ان کا قصور نہیں تھا, انہوں نے جو کچھ کیا کسی کے کہنے پر کیا. ہم بیسیکلی عجیب لوگ ہیں کہ ہم گناہ گار کو ایک دم گناہ گار سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ نفرت گناہ گار سے نہیں, گناہ سے کرنی چاہیے. ہم نرگس کا یا ریما کا یا نیلو کا یا کسی اور بھی آرٹسٹ کا کوئی بولڈ گانا دیکھتے ہیں تو ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جی انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے ایسا کیوں کیا. ارے بھائی, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ آرٹسٹ ہیں, وہ ڈائریکٹر کے اور پروڈیوسر کے انڈر ہیں, انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں فلم میں کام کرنے کے, اور جو ڈائریکٹر کہے گا وہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گی. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کریں گے تو ٹریڈ سے غائب ہو جائیں گے, ڈائریکٹر کے خلاف ہو جائیں گے, وہ کہیں گے اس کو کام نہ دو, یا ایڈجسٹ نہیں کرتے, یہ کوپریٹ نہیں کرتی, وغیرہ وغیرہ. تو اپنے کیریئر کو بچانے کے لیے یا کچھ اور مجبوری کے بنا پر وہ ایسا کام کرنے پر مجبور ہوتی رہیں اور عوام کی نظروں میں بدنام ہوتی رہیں, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ قصور ہمارا تھا, ہم جو پروڈیوسر ہیں, ہم جو لکھتے ہیں, ہم جو ڈائریکٹ کرتے ہیں, وہ اس کے مطابق کام کرتی ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. حتیٰ کہ پھر یہ ہوا کہ جب ان لڑکیوں نے بولڈ گانے کرنے بند کر دیے تو پھر کاکروچز نے کیا کیا کہ گمنام اور بے نام اور نئی لڑکیوں کو لیا اور فوش گانے کرنے شروع کر دیے. فوش گانے کی انہوں نے انتہا یہاں تک کی, میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, کہ کپڑوں سے آزاد ہو گئی لڑکیاں اور ناچنا شروع کر گئیں. وہ وقت بھی ہم نے دیکھا. انہوں نے پیسے تو کما لیے, کسی نے محل بنا لیا, کسی نے سنما بنا لیا, کسی نے کوٹھی بنا لی, کسی نے کار خرید لی, لیکن ایک عورت کو ذلیل کر کے, اس کی تذلیل کر کے, اس کو اصل مقام سے گرا کر انہوں نے یہ سارا کام کیا. حوا کی بیٹی کو بے آبرو کیا اور اس کے نام پر پیسے کمائے, اور بنتے غیرت مند ہیں اور کمائی عورتوں کی کھاتے ہیں, اور کس طریقے سے کھاتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, یہ کاکروچ اتنے پھیل گئے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ فیملیز نے فلم دیکھنا چھوڑ دی, لوگوں نے ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا, لیکن پھر بھی کاکروچز نہیں رکے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر مارشل لا آیا صدر ضیاء کا, اور یہ کاکروچ پھر غائب ہو گئے, اور ایسے غائب ہوئے پھر نظر نہیں آیا. اور پھر فلموں میں وہ جو فحاشی تھی, وہ بدماشی تھی, وہ جو ضرورت سے زیادہ عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کا وہ سلسلہ تھا, وہ ختم ہو گیا. اب پیارے سامنے آپ دیکھیں, اپنا محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ کاکروچ آئیں گے سب کو بہا کر لے جائیں گے. بھائی کاکروچ کہاں سے آئیں گے؟ کاکروچ نہیں آئیں گے, کاکروچ تو آپ لوگ تھے, آپ لوگ تھے کاکروچز. اور کاکروچز نے کیا کیا؟ محل بنانے کے لیے, اپنے جہاز خریدنے کے لیے, پراپرٹیاں بنانے کے لیے, جاگیریں بنانے کے لیے, مقام بنانے کے لیے, گاڑیاں خریدنے کے لیے, ہر ایک نے من مانی کی. اور اس من مانی میں کیا ہوا کہ سسٹم جو تھا وہ ڈسٹرب ہوا. سسٹم کیوں ڈسٹرب ہوا؟ کہ لوگ بھاگ گئے یہاں سے, انڈسٹری لگانے والے, ان پر اتنے ٹیکسز اور ان سے اتنے مطالبات کیے جانے لگے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. پاکستان میں باہر سے پیسہ آنا بند ہو گیا, انویسٹر آنا بند ہو گیا, غریب پہلے سے زیادہ غریب ہو گیا, امیر کاکروچز امیر ہو گئے. اب وہ جو کاکروچز ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سڑکوں, کاکروچز سڑکوں پر کہاں آئیں گے؟ کاکروچز کو بھگانے کے لیے ہمیں کسی طاقت کو چاہیے,
ہم کسی اور طاقت کو لائیں گے۔ محسن نقوی صاحب، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب گیو اینڈ ٹیک پر حکومتیں بنتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک میں حکومتیں بنتی شتر بے مہار ہو جاتی ہیں، منہ زور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک طے ہے کہ آپ نے مجھے اس کرسی پر بٹھانا ہے، میں نے پوڈ کاسٹ کرنے ہیں اور جو مرضی ہو کہنا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو میں کچھ رعایت دیتا ہوں کہ آپ یہ لے لیں۔ اب آپ نے وہ لے لیا، اب آپ مجھے بھی نہیں روک سکتے، میں آپ کو نہیں روک سکتا۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پستہ عوام ہے، ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ لوگ یہ کاکروچ عیاشی کرتے ہیں۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ایم پی اے جو مثال میرے سامنے کی مثال ہے، ایک شخص کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جس کا باپ سائیکل کے ٹائروں کو پنچر لگاتا تھا، ایک تھا جس کا باپ جو تھا پکوڑے بیچتا تھا، ایم پی اے بن گئے، اور جب 4 سال کے 5 سال کے عرصہ ختم ہوا، اسمبلی ختم ہوئی، تو پتہ لگا اب ان کی 8 کوٹھیاں ہیں، ہر قسم کی گاڑی ہے اور پتنی کیا کچھ ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ پنجاب اسمبلی کی عمارت میں اور اسلام آباد کے ایم این اے کی جو پارلیمنٹ ہے اس عمارت میں کون سی ایسی سونے کی کانیں لگی ہیں جہاں ایم پی اے جاتے ہیں اور سونا 4 سال 5 سال پکڑتے رہتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے رہتے ہیں اور پراپرٹیز بنا لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے سامعین، کانیں وہاں نہیں ہیں، کانیں آپ کے دائیں بائیں آپ کے نیچے ہیں، اور وہ ہم ہیں، عوام ہیں، ہم ہیں وہ سونے کی کانیں جن کو آپ لوگ نچوڑتے ہیں اور چوستے ہیں اور چاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آج پاکستان کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو درمیانی طبقہ جسے ہم پل کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کا متوسط طبقہ قائم رہتا ہے۔ متوسط طبقہ ایک پل ہوتا ہے امیر ترین آدمی کے درمیان اور غریب ترین آدمی کے درمیان۔ جب یہ طبقہ ختم ہو جاتا ہے، پیچھے 2 طبقے رہ جاتے ہیں، امیر ترین اور غریب ترین۔ وہ وقت پاکستان میں آنے والا ہے جب صرف امیر ترین اور غریب ترین رہ جائیں گے، اور پھر غریب جو ہے بھوک کے مارے جب سڑکوں پر آئے گا، اس وقت یہ کاکروچ بھاگیں گے۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان کے اندر ابھی جمہوریت کو رہنے دیں، بہت اچھا نظام ہوگا، میں مانتا ہوں، لیکن کوئی بھی نظام لانے کے لیے اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے جمہوریت لانی ہے تو جمہوریت تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ حکمران ہوگا۔ تو سب سے زیادہ ووٹ جو لے گا وہ کون ہوگا؟ اس کی پہلے ایک مقرر ہونا چاہیے، حالانکہ آئین میں ہے کہ وہ صادق ہو، وہ امین ہو، اس کے خلاف کوئی کیس نہ ہو، کوئی یہ ہو۔ لیکن میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ کے سامنے سارے ایم پی اے، آپ کے سامنے سارے ایم این اے، مجھے بتایا ان میں صادق کون ہے، ان میں امین کون ہے، ان میں شریف کون ہے، ان میں کون ہے جس کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، کاغذوں کے وہ اصول جو ہیں وہ صرف عوام کے لیے ہوتے ہیں، خواص کے لیے اصول نہیں ہوتے۔ جیسے وہ اس نے کہا تھا ارسطو نے کہ جو قانون ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے اندر پھنستے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے جو عوام ہوتے ہیں، اس میں جو بڑے ہوتے ہیں نا جانور، وہ اس کو چیر پھاڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ مکڑی کے جالے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کون نکالے گا؟ جنہوں نے ہمیں پھنسایا وہ تو نہیں نا نکالے گا، ہمیں کوئی اور نکالے گا نا۔ اسی کو میں ماشاء اللہ کہتا ہوں۔ اسی لیے میں پسند کرتا ہوں پاکستان میں کہ پاکستان میں ماشاء اللہ ہونا چاہیے تاکہ عوام کا فائدہ ہو۔ میں ہمیشہ میرے ایک جملہ یاد رکھنا، جمہوریت میں فائدہ سیاستدان کو ہوتا ہے، نقصان عوام کو ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ میں نقصان سیاستدان کا ہوتا ہے، فائدہ عوام کا ہوتا ہے۔ میں اپنے ملک کے جتنے 4 مارشاء اللہ ہیں ان کی ہسٹری آپ کو بتا دوں، صدر ایوب کی، اپنا ضیاء الحق کی، پرویز مشرف کی، اور یہ جو مارشل ہیں اس کے دور کو دیکھ لیں آپ، اس دور میں جرم کو بھی دیکھ لیں، اس کی تعداد دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، ملک کی معاشی حالت دیکھ لیں، کرائم، اسٹریٹ کرائم دیکھ لیں، عوام کی حالت دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں۔ نہیں ملے گی آپ کو سکھ ملے گا، سکون ملے گا، امن ملے گا۔ لیکن جب سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں سیاستدانوں کو ایک ہی بات کہوں گا، میں کسی کا خلاف نہیں ہوں، کسی کے حق میں نہیں ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں، میں عوام ہوں، میں کاکروچ میں سے ایک کاکروچ ہوں جن کاکروچ سے آپ خوف زدہ ہیں۔ ہم وہ کاکروچ ہیں جن میں اب چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رہی۔ آپ لوگ خدا کے لیے
ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی کرسی کے لیے نہیں سوچتا، وہ قوم کے لیے سوچتا ہے۔ قوم کرسی لے کر اس کے پیچھے ہوتی ہے جو قوم کے لیے سوچتا ہے، اور جو اپنی کرسی کے لیے سوچتا ہے قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے کرسی چھیننے کے لیے۔ لہٰذا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یہ کاکروچ آپ سے کرسیاں چھینیں گے۔ آپ لوگوں نے گیو اینڈ ٹیک پر جو حکومت بنائی تھی، اس کے آپ دونوں ذمہ دار ہیں کہ آج یہ نوبت ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں لوگ رہنا پسند نہیں کر رہے، لوگ یہاں سے بھاگنا جا رہے ہیں، اور جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے۔ خدا کے لیے اس پاکستان کو بچائیے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے آپ کو شناخت دی، اتنا کھائیے جتنا آپ ہضم کر سکے۔ یار میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس دولت کی حد جو ہے یہ کہاں تک ہے۔ دولت ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے، پیسوں کو ہوس نہ بنائیں، پیسوں کو کمزوری نہ بنائیں، پیسے کو ضرورت سمجھ کر استعمال کریں، جتنا چاہیے اتنا لیں۔ آپ اپنے اسلاف کے پیچھے کی تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں وہ لوگ کیا لیتے تھے۔ اس کرسی پر بیٹھ کر کس نے جائیدادیں بنائی مجھے بتائیں؟ حضرت ابوبکر نے بنائی، حضرت عمر نے بنائی، حضرت عثمان نے بنائی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بنائی۔ خلیفہ وقت تھے، جو کی روٹی پانی کے ساتھ کھاتے تھے۔ یار یہ لوگ تھے، وہ یہ ہمارے پاس ماڈل تھا، یہ چیز تھی جو ہمیں کہتی تھی کہ ہماری حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ اور ہماری حکومت کیسی ہے؟ ہمارے قائد اعظم کی مثال تھوڑی سی لے لیں، انہیں کو سامنے رکھے کہ جب وہ ایک جلسے میں آئے تو انہوں نے کہا جی وہ کل میٹنگ ہے وزراء کی، تو وہ بسکٹ اور چائے کا وہ اہتمام ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کیا یہ لوگ گھر سے چائے اور بسکٹ کھا کر نہیں آ سکتے؟ یار یہ لوگ جو ایم پیز اور ایم این ایز، ان کی اگر آپ فصری سے سوچیں، بقول گورنمنٹ کے ایک آدمی کے ایک ایم پی اے جو ہے وہ 30 لاکھ روپے میں پڑتا ہے حکومت پاکستان کو۔ تو کرتا کیا وہ؟ مجھے بتائیں ایم پی اے کیا کرتا ہے؟ جو فنڈ لیتا ہے اپنے وہ محلے میں اور اپنے علاقے میں نالیاں بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، یا کوئی اور کام کرنے کے، وہ فنڈ بھی تو کھا جاتا ہے، اور تنخواہ الگ لیتا ہے، مراعات الگ لگتا ہے۔ ساری فیملی رشتہ دار سارے مفت پیٹرول لیتے ہیں، ان کے گاڑیاں ان کی مفت، سفر ان کے مفت، آنا جانا ان کا مفت، بجلی مفت، پانی مفت، سب کچھ مفت۔ ان کو کیا درد محسوس ہوگا کاکروچ کا؟ جو 2 مرلے یا 3 مرلے کا گھر ہوتا ہے تو 16,000 کا بل آتا ہے، ان کو کیا پتا؟ ان کو کیا پتا گیس کا بل کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتا پانی کا بل کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتا پیٹرول کس بھاؤ ملتا ہے؟ تو خدا کے لیے وہ وقت نہ آنے دیں کہ ہم کاکروچ جو ہے سارے اکٹھے ہو کر جی ایچ کیو جائیں اور ریکویسٹ کریں سید اعظم ملک سے کہ خدا کے لیے ٹیک اوور کریں، اور ٹیک اوور کر کے عوام کا سوچیں۔ یہ سیاستدانوں نے بہت کچھ کھا لیا، ان کو تھوڑی دیر سکون کرنے دیں، وہ پیسے ہضم کرنے دیں، اور اگر آپ میں تھوڑی سی جرت اور ہمت ہو تو ان سے حساب ہی مانگ لیں کہ اس دوران آپ نے کیا کیا کمایا، کہاں کیا کتنی کتنی پراپرٹی بنائی اور کیسے بنائی، وہی حساب لے لیں۔ آپ کے پریز مشرف نے ایک ہی ظلم کیا اس ملک کے ساتھ کہ جنہوں نے کروڑوں اور خربوں روپے کھائے ان کو این آر او دے کر چلے گئے، تو وہ این آر او واپس بھی تو ہو سکتا ہے۔ سید اعظم منیر صاحب، کون سا قانون ہے جو غلط اگر ہو اور اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا یا اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا؟ مجھے بتائیں، میں آپ سے مخاطب سید اعظم منیر صاحب، کہ کیا ایسا قانون جو ملک اور عوام کے لیے اور غریب آدمی کے لیے فائدہ مند ہو، کیا اس کو بنانا جرم ہے؟ کیا جو قانون اس کے خلاف ہے، جس نے اس پر ظلم کیا، اس کو توڑنا جرم ہے؟ آپ کے پاس یہ پاور ہے۔ کاکروچ بچا لیں اپنی قوم کے، کاکروچ بچا لیں سید اعظم منیر، کاکروچ بچا لیں، بچا لیں، بچا لیں، بچا لیں اس وقت سے پہلے کہ کاکروچ سڑکوں پر آ جائیں۔ اللہ حافظ۔